یہودی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں بیمار ہوتا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہے بیمار ہے لیکن ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. توفیق ہی نہیں ہے. مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، وہ سب مسجد والوں کو پتہ فلانا بیمار ہے، لیکن کس توفیق ہی نہیں ہے کسی کو کہ چلا جائے جا کر اس کے پاس بیٹھ. یہ نبی کی سنت ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاؤ، کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اچھی باتیں کیا کرو، کیونکہ تمہاری ہر بات کے اوپر فرشتہ آمین کہتا ہے. فرشتہ آمین کہتا ہے. وہاں پر فرشتہ ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، فرشتے وہاں پر موجود ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، اپنے لیے دعا کروایا کرو، کیونکہ اس کی مریض کی ہر بات پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آدمی مریض کے پاس جائے، مریض کی عیادت کرے، محلے میں کوئی بیمار ہے اس کے گھر چلا جائے. اور اس کی بھی ممانعت آئی ہے، منع کیا اللہ کے نبی نے کہ بہت دیر تک مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے، گھر والوں کو مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو. مختصر وقت کے لیے گئے، مریض بیمار ہے. اللہ کے نبی جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے، جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، پیشانی پر ہاتھ رکھتے، اس کے نفس پہ ہاتھ رکھتے، پھر کبھی اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعائیں دیتے تھے، اس کو دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی شخص کے پاس جاؤ جو بیمار ہو اور سخت بیمار ہو، تمہیں یہ بھی بتاؤ کہ شاید اس بیماری میں نہیں بچے گا، پھر بھی اس کے سامنے امید والی باتیں کیا کرو کہ اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ آپ کو تندرستی دے گا، انشاءاللہ آپ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے. کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا، کم از کم اس کا دل تو خوش ہو جائے گا. تمہاری یہ باتیں تقدیر نہیں بدل سکتی، لیکن کم از کم اس کا دل تو خوش ہو جائے گا. اس لیے بھائی عیادت کرنے کے لیے جایا کریں. اسلام نے سکھایا کہ 5 حقوق میں سے ایک مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ کیا کرنا؟ مریض کی عیادت کرنا. پڑوس میں کوئی ہے، محلے میں ہے، اس کے پاس جانا، علاقے میں ہے اس کے پاس جانا، رشتہ داروں میں ہے اس کے پاس جانا. آپ سوچیں تو صحیح، صبح جا رہا ہے تو شام تک، اور شام کو جا رہا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. سمجھے؟ ہم بیان کر کر کے بول کے، لیکن ہمارے ہاں کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. باہر کے لوگوں کو تو چھوڑ دو جو مسجد میں نہیں آتے، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ تو کم از کم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اتنا تو ہے نا، مسجد میں 100-200 لوگ 400 لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بھائی نہیں آ رہا فلانا بندہ، کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ کرو، بھائی وہ بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس سے مل کر آتے ہیں، تھوڑی اس کی ہمت بنا کر آتے ہیں، تھوڑی اس سے بات کر آتے ہیں، ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے.